دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو پھر وہ ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ والوں، اگر آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو ٹھیک طریقے سے آپ لوگ کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار اور بے بس مجبور ہو چکے ہیں، تو ایک بار آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں کو خاص عمل اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ایک بار اس خاص عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بنتالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم اعظم اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستی کو ذہن میں رکھ کر اس خاص اسم اعظم کو پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنے اس خاص اسم اعظم کے صدقے طفیل رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والوں، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ لوگ مانگتے ہیں رب سے اور روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگتے ہیں، تو وہ رب آپ کے مقدروں کو سنوار دیتا ہے، نصیبوں کو چمکا دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، نصیبوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اتنے بہترین اور افضل رب کو، جسے اکبر کہا جاتا ہے، اس رب کو چھوڑ کر جب پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو، اور وہ بھی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو، درگاہوں پہ جاتے ہو، بڑی بڑی منتیں اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد آپ لوگ لاکھوں کروڑوں کے قرض کے نیچے آ جاتے ہو، نتیجہ کیا؟ جہاں سر چلے تھے وہیں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کو راضی کر لو، کیونکہ وہ رب خود کہتا ہے کہ جس بندے سے تم مانگنے جاتے ہو وہ خود میرا محتاج ہے، اس کو رزق میں ہی دیتا ہوں، میرا ہی بنایا ہوا سورج اس کو حرارت دیتا ہے، اگر وہ حرارت نہ دے
تو وہ تڑپ کے مر جائے۔ اللہ والوں، میں ان ولیوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ اللہ پاک کے کامل ہیں، میں جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تو خالصتاً اللہ رب العزت کی صرف رضا حاصل کرنے کے لیے وہ روحانی علاج کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ڈبے نہیں رکھتے کہ جو آپ کو خوش ہو وہ آپ ڈال دیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی یہ بڑی ہی خاص اور مستند صورت اور اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو ایک بار پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تمام پریشانیاں منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر مراد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ تو ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرمائے گا، تیرے غیب سے ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین کامل کے ساتھ صحیح طرح سے طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے، ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کو پڑھیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آپ سب لوگوں کو اجازت عام ہے، اجازت حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بس اس خاص عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ رب کا ایسا اسم اعظم ہے کہ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اس خاص اسم اعظم کو پڑھتا ہے، غیب سے فرشتوں کی فوج آپ کی مدد کرنے کو آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو پہاڑ جتنی رکاوٹیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں تو وہ بھی رستہ چھوڑیں گی۔ رب کی ذات پہاڑوں کو بھی آپ کے سامنے سے ہٹا دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے اور یہ صورت اتنی شفا والی ہے، اتنی کامیابی والی ہے، اتنی دولت والی ہے، اتنی نظر بد کا خاتمہ کرتی ہے، جادو جنات کو جلا دیتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی قرآن پاک کو کھولیں، اپنا کوئی مقصد بھی ذہن میں رکھ کے قرآن پاک کو کھولیں، انشاءاللہ قرآن پاک آپ کی ہر پریشانی کا، آپ کے ہر مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی کھولیں گے وہ آپ کا مقصد ضرور حل کر کے دے گا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ روشن کتاب نازل کی گئی۔ اللہ والوں، آپ لوگ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی کریے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ خاص اسم اعظم اور خاص سورہ مبارکہ کا وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کے قرض میں مبتلا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے اگر کوئی جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بہترین اور معقول رشتے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے سے پہلے 7 دن کے اندر بہترین اور معقول رشتہ آپ کے دروازے پر خود دستک دے گا۔ وہ لوگ، وہ بیٹیاں،
وہ بچے جو اپنے پیپرز میں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اچھی پوزیشن چاہتے ہیں، وہ آج اس خاص عمل کو کریں۔ امتحان شروع ہونے سے پہلے اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، کامیابی یقینی ہو جائے گی، بہترین نمبروں سے پاس ہوں گے، پیپر اچھا ہوگا، آسان پیپر آپ کے لیے آئے گا۔ آپ لوگوں کے اوپر اگر امتحان کا پریشر ہے، اللہ پاک اس پریشر کو بھی زائل کر دیں گے۔ آپ کے رزلٹ 100% گارنٹی کے ساتھ بہترین آئیں گے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل جو نصیب کو لکھنے والا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بے شک نصیب اور تقدیر میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ اسم اعظم جب اللہ پاک کی بارگاہ میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبل رخ ہو کر پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک نصیب اور تقدیر کو چاند سے زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ میرا مالک، میرا اللہ جو کہ زمینوں کو بچھائے ہوئے، آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جنہوں نے چاند اور سورج بنائے، آسمان میں ستارے بنائے اور ایک بیج کے اندر سے پھاڑ کر پیڑ بنایا، اللہ والوں، کیا وہ آپ کے نصیب کو بہتر نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی روزی کو بڑھائے گا نہیں؟ کیا وہ آپ پر آپ کی روزی کو تنگ کرے گا؟ اللہ والوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود گناہوں کے اتنے گہرے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ ناراض کر چکے ہیں۔ اللہ والوں، آج بہترین طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، کپڑوں پہ ہلکی پھلکی خوشبو بھی لگائیں اور پھر اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ نے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھے اور آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس سے ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں چلے جائیں تو پھر ہماری فرض نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب سوچیں فرض نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو کس طرح سے ہم لوگوں کے وظائف کو کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اللہ والوں، آج رب کی ذات کو راضی کر لو۔ ہم لوگ رب کی ذات کو ناراض کر دیتے ہیں مخلوق کو راضی کرتے کرتے، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جھوٹے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، جھوٹی جھوٹی اپنی شان بیان کرتے ہیں، نتیجہ رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، کم بولو۔ مولا علی شیر خدا کا بہترین فرمان رحمت نشان ہے۔ آپ نے فرمایا جب الفاظ آپ کے منہ میں ہوتے ہیں تو الفاظ آپ کے محتاج ہوتے ہیں، اور جب منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں پھر آپ اپنے الفاظوں کے محتاج بن جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے منہ سے وہ بات نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ لوگ گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کو عروج اور ترقی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہے، کسی کے بچے کند ذہن ہیں، پڑھائی میں ان کا دھیان نہیں۔ اللہ والوں، الغرض کوئی مسئلہ ہے،
کوئی مسائل ہے سسرال میں آپ کا جینا حرام کرا ہوا ہے، آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں، یا آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، یا آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہے، یا پھر کوئی بھی ناراض ہے، انشاءاللہ اس عمل کو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ پیپرز میں پاس ہونا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند کی نوکری چاہتے ہیں، جو بھی چاہیے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ چند منٹ کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل یا وہابو کا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جہاں آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھیں، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا ہے۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا وہابو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوری طور پہ پڑھا اور اپنی جان چھڑا لی۔ 33 بار کا مطلب ہے تھوڑا آرام سے پڑھیں اور اچھے الفاظ میں پڑھیں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں۔ اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہو، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج نیا گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 33 بار پڑھنے سے 33 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صرف 33 بار یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 33 بار پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر انسان کو زبانی آتی ہے، تمام مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ الکوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر بے اولادی کے لیے بہترین سورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین سورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین سورت ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا وہابو پڑھا، پھر سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ اس عمل کو جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات، بڑی چلے کر کے نا وہ اکتا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے سمجھو کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ کے دل کو
سرور آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 16,000 مرتبہ پڑھنا جاتا ہے، بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 10,000 بار پڑھنا جاتا ہے، بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 1,000 بار پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے وہ وظیفے لے کر آتا ہوں جو کہ تعداد میں بھی کم ہوں اور ان کی جو فیوز و برکات ہے وہ 10,000 بار پڑھنے والے کے برابر ہی ہو۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر وہ خاص سورت ہے جو آپ کی پریشانی دور کرتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پریشانی دور ہوتی ہے، غموں میں امان ملتی ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ شدید غمزدہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ کتنے ہی غم میں کیوں نہ ہو، اس سورت کو پڑھو گے اللہ پاک آپ کا غم دور کر دے گا۔ آپ کا غم دور نہیں کرے گا، صرف آپ کی اس غم جو بھی ہوگا، جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی وہ دور بھی ہوگا اور آپ کی وہ حاجت پوری بھی ہوگی۔ یعنی آپ اگر پریشانی میں ہی روتا ہے نا بندہ، اب امان جب ہی ملے گی جب آپ کی وہ پریشانی حل ہوگی، تو اللہ پاک اس پریشانی کو حل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے نمبر پہ یا وہابو کو 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کون سا عمل کریں گے، کون سا وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ تیسرا نمبر کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے شکر کا وظیفہ ہے، یعنی جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ بہت مشہور واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، کہ ان کے دور میں بہت سے ایسے بندے تھے جو شکر کرتے تھے، اللہ پاک ان کو اتنا زیادہ نوازتا تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، تو میں اس واقعات کو بیان نہیں کرتا، آپ کو اللہ پاک کی شکر ادا کرنے کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، یعنی کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اے میرے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے میرے رب، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ تو میں نے اردو میں آپ کو بتایا، لیکن آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آپ نے عربک میں، یعنی کہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے تینوں تسبیحات کو 33 بار پڑھنا ہے، ان کو ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے 99 ٹائمز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے بہترین اور پاکیزہ طاہر آیت کہوں تو یہ بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جو ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ پاک کی 2 صفتیں شامل ہیں۔ اللہ کے نام سے جو شروع کرتا ہوں اس میں 2 صفتیں کون سی ہیں، بسم اللہ الرحمن، الرحمن یعنی کہ رحمان والی صفت بھی آ گئی، الرحیم یعنی کہ رحیم والی صفت بھی آ گئی۔ رحم کی رب کی 2 صفتیں ہیں بڑی خاص، اور وہ دونوں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ والوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو اس کی شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہے، تو وہ جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے آج اگر آپ لوگ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ در بدر کی آپ لوگوں کو ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر آج آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود پاک لازمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ لوگ کوئی ایسا درود پڑھ لیں جیسے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یا پھر اور بھی جو چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں یا درود خضری ہے، آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں، سب سے افضل درود ہے۔ اس کی افضلیت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ نمازوں کے اندر اسی درود کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے منہ کے اندر روحانیت ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ آپ پانی کے اوپر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، پانی میں روحانیت آ گئی، وہ پھر پی جائیں گے تو آپ کے پورے جسم میں وہ روحانیت آ جائے گی اور جسم کے کونے کونوں سے، ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سے جراثیم، کون سے کینسر کے سیلز پل رہے ہیں۔ تو ان خاص وظائف کی، کیونکہ دیکھیں قرآن ایک کرامت ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے، تو اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو بیماریاں ابھی تک آئی بھی نہیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس قرآن پاک کی جو آیت ہے، اول تو پورے وظیفے کو ہی پڑھ کے پھونک مارے، دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، بچوں کو پلائیں، اپنی زوجہ کو پلائیں، اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔